زیڈ اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اسلامک اکنامکس کو لے کر ہے۔ اسلامک اکنامکس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے جو کہ ڈسکشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں اسلامک اکنامکس جو ہے وہ رسک شیئرنگ کے اوپر بات کرتا ہے، تو ہم یہاں اسی چیز کو لے کر ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا ربا کو، انٹرسٹ کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا تھا، تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی ویڈیو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں فردر، لیکن اگر آپ اس کو ٹیلی کرنا چاہتے ہیں تو اسی کی ایک نیکسٹ کڑی ہے جو کہ ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں۔ دیکھیے اسٹوڈنٹس، ربا جو ہے وہ ایک تو یہ کنڈیشن ہے کہ ربا حرام ہے۔ ربا کس طرح سے حرام ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کو، کسی بھی ایسی چیز کو جو آپ نے کسی کو دی ہے اور اس کی ایکسٹرا ویلیویشن پر آپ چارج کر رہے ہیں تو یہ ربا ہوتا ہے۔ یہ اس کو کنڈیشن کو ربا کہتے ہیں۔ یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، آپ پیچھے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو کلیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور کنڈیشن آتی ہے کہ جو لون ہے یا جو آپ کسی کو ادھار دے رہے ہیں وہ رسک شیئرنگ بنا پر دیتے ہیں۔ دیکھیں رسک شیئرنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس قرض الحسنہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے، قرض الحسنہ کہ آپ نے ایک قرض حسن دینا ہے، یعنی اگر کوئی شخص نہیں پے کر پاتا ہے تو آپ اس کی بیئرٹی کر سکتے ہیں، آپ اتنی لمٹ میں دیں کہ وہ شخص جتنا اس کے حالات ہیں وہ اگر نہیں ریورس کر پاتا ہے تو آپ اس وقت اس کو بیئریبل کریں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ اس کے لیے اتنی ہائی کاسٹ آف ٹیکسیشن لگا دیں یا ہائی کاسٹ آف اماؤنٹ لگا دیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پے ہی نہ کر سکے۔ تو یہ ہوتا ہے رسک شیئرنگ۔ رسک شیئرنگ کو فردر ڈسکس کرتے ہیں، ٹاپک کے اندر جو تمام چیزیں ہیں اس کو لے آؤٹ دیتے ہیں، فردر ڈسکشن کرتے ہیں اس کے اوپر۔ بات کرتے ہیں کہ رسک شیئرنگ بیسکلی ہوتا کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں جب کبھی کوئی پارٹیز بزنس ٹرانزیکشنز کے اندر انوالو ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ پروفٹ اور لاس دونوں کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ تو یہ کنڈیشن سمجھیے گا کہ یہاں پر رسک شیئرنگ ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے اسلامک اکنامکس کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے پروفٹ ہے وہ بھی آپ کا ہم حصہ دار ہوں گے اور جو نقصان ہے اس کے بھی ذمہ دار ہوں گے۔ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کے اندر انسرٹنٹی آتی ہے، اور اسلام جو ہے وہ انسرٹنٹی کے اوپر بات کرتا ہے، یعنی آپ کی انسرٹنٹی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور انسرٹنٹی کے اوپر وہ کنڈیشن دیکھی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پروفٹ اینڈ لاسز کو جو شیئر کرنے کا کنڈیشن ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی بزنس کیا ہے آلموسٹ وہ کہیں پروفٹ بھی دے گا اور کہیں وہ نقصان بھی دے گا۔ تو جو پارٹیز بزنس ٹرانزیکشن کے اندر انوالو ہیں، خصوصی طور پہ جب قرضہ لیا ہے آپ نے، تو اس صورت میں جب آپ نے کوئی بزنس ٹرانزیکشن کی ہے تو اس صورت میں آپ کو پروفٹ اینڈ لاس کو دونوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا پارٹیز جو ہے رسپانسیبل ہوتی ہیں، اگر پروفٹ ہوگا تو اسے شیئر کریں گی اور اگر جو ہے وہ نہیں ہوگا تو وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کو جو نقصان ہے ازالہ ہے اس کو بھی شیئر کریں گی۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ کبھی کبھار پروفٹ جو ہے رسک کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسلام میں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ رسک کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، آپ کے پاس رسک لے کر آپ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ جو ہے بغیر رسک کے کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اب ربا میں ہوتا ہے، کنونشنل بینکنگ میں ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اب کہتے ہیں آپ کو ڈوب جائے قرضہ لیکن آپ ہمارا پیسہ پورا کریں گے، آپ کو یہ کنڈیشن ہے۔ لیکن اسلامک اکنامکس کے اندر یا اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بزنس ڈوب جاتا ہے تو اس کے بیئریبل دونوں پارٹیز ہوتی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی پروفٹ لنک ود رسک، یہاں پروفٹ لنک کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، تو یہ جو کنڈیشن ہے یہ ایک رسک کی طرف لے کے جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے اگر لاس ہو گیا تو دونوں پارٹیوں کا کیپٹل کنٹریبیوشن ہوگا، وہ کیپٹل کنٹریبیوشن کے حساب سے دونوں کے دونوں لاس کو بیئر کریں گے، یہ اہل ہوتے ہیں، اس چیز کے ایلیجبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہوتی ہے، اس کے کیا بات کیا ہوگا کہ اگر تو وہاں پر آپ حالات دیکھتے ہیں تو وہ فیئرنس اور جسٹس کے اوپر بات کرتا ہے، یعنی آپ کیا کرتے ہیں، آپ اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پروفٹ اور لاس جو ہے وہ دیکھیں اگر کنونشنل اکنامکس کی بات کریں تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا ہی ذمہ داری ہے جو بھی ہے، لیکن اسلامک اکنامکس اس چیز کو نہیں مانتی، وہ کہتی ہے کہ آپ وہاں پر ٹرانسپیرنسی کریں گے، ٹرانسپیرنسی کرنے کے بعد دونوں ایک دوسرے پارٹیاں ایک دوسرے کو حق دیں گی اور ان کا حق ریٹرن میں ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی نقصان ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا تو دونوں کے دونوں ایک فیئر راہ نکالیں گے، ایک سیدھا راستہ نکالیں گے جس سے دونوں کے دونوں اس کو اچیو کر پائیں گے، اس کام کو اچیو کر پائیں گے۔ پھر آتا ہے جی یہاں پر ایک اور سسٹم پرنسپل اسلامک اکنامکس کا پرنسپل کہ بھائی کوئی ریوارڈ جو ہے وداؤٹ رسک نہیں ہوتا، یہ قرآنی آیت ہے، یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز بغیر رسک کے نہیں کرنی ہے، یہ اسلامک ٹرانزیکشن کا اصول ہوتا ہے۔ کبھی اس میں ڈوبنے کا بھی خدشہ ہوگا، کبھی اس میں اوپر آنے کا بھی خدشہ ہوگا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رسک شیئرنگ فیکٹر کو ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور یہ بیسکلی غلامی سے نکلنے کا سسٹم ہے کہ آپ غلامی سے نکلتے ہیں، غلامی سے آزاد ہوتے ہیں، تو یہ سچویشن آپ کو اسلامک اکنامکس پرووائڈ کرتی ہے۔ اب میں نے جو آپ سے بات کی تھی شروع میں کہ قرض حسنہ دینے کی بات کی تھی۔ قرض حسنہ کیا ہے؟ قرآن شریف کہتا ہے کہ آپ نے
جسٹس کے ساتھ انصاف قائم کرنا ہے، انصاف کے ساتھ آپ نے شفافیت پیدا کرنی ہے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے آپ کے کام کے اندر، آپ کی فیئرنس ہونی چاہیے، جس کے بعد آپ کی کوآپریشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اچھا کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے کوآپریٹ بھی کریں، کہ بھائی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جو ہے کوئی تجارت ڈوب گئی ہے، کچھ ڈوب گیا، تو وہی قرض حسنہ والی پالیسی ہے کہ آپ کوشش کریں گے اس کو معاف کرنے کی کوئی ایبلٹی رکھیں کہ اسے معاف بھی کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے یہ بات آتی ہے پروہیبٹ، ایک اور کنڈیشن آتی ہے کہ یہاں ایک اور منع کیا گیا ایکسپلائٹیشن اور انجسٹ انریچمنٹ۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ غیر رسمی منافع خوری جو ہے وہ ناجائز ہے اسلام کے اندر، کہ غیر رسمی منافع خوری کی جائے، آپ جو ہے وہ اس طرح سے ڈویژن کریں چیزوں کا کہ آپ مارکیٹ کو ایکسپلائٹ کر دیں، تو یہ بھی ایک طرح کا انفیئرنس ہے، اور اسلامک اکنامکس کے اوپر بھی بہت زیادہ کلیئر ڈپینڈنسی رکھتی ہے، کلیئر بات کرتی ہے۔ اب اس کے بعد حدیث بات کرتے ہیں کہ پروفٹ جو ہے وہ جسٹیفائی ہونا چاہیے اونلی جب وہ ارن کر لیا جائے، جب آپ نے وہ ارن کر لیا ہے تب وہ جسٹیفائی ہوگا، لیکن اگر لائبلٹی ہے تو لائبلٹی ایک طرح کا رسک ہے، وہ آپ رسک لے سکتے ہیں، اسلامک اکنامکس رسک کے اوپر آپ کو اجازت دیتی ہے۔ دیکھیں یہاں کیا ہوتا ہے، پروفٹ جو ہے وہ رسک ہے، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دونوں پارٹیز اس کو بیئر کرتی ہیں، اور کبھی ہوتا ہے کہ فیئرنس سے ہو بھی جاتا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ امپیکٹ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا رسک جس کے فیکٹر کو دیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ چلیے اس کے بعد ہم فردر ڈسکس کرتے ہیں اس کو کہ کہاں تک کیا کنڈیشن جاتی ہے۔ دیکھیں بیسیکلی قرآن نے وہی بات بولی کہ صاف شفاف فیئرنس رکھو، کوآپریشن کرو، قرض حسنہ والی مثال کے بھی قرض حسن دو، یعنی لوگوں پہ ظلم نہ کرو، مظالم نہ ڈھاؤ، یا ان کو جو ہے وہ مجبور نہ کرو۔ تو یہ والی جو سچویشنز ہیں یہ قرآن شریف کے یا اپنے کہتے ہیں کتاب الہی کے یہ آیات ہیں، اور حدیث یہ بتائی گئی ہے کہ بھئی اگر آپ نے پروفٹ ارن کیا ہے تو وہ انجسٹیفائڈ نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نے کوئی ایسی حرام کام کے لیے پیسہ لگا دیا اور حرام کام کے اندر آپ نے بہت زیادہ ارننگ کر لی۔ اسلام کی جو فاؤنڈیشن ہے رسک کے اوپر وہ کیا ہے، وہ کنڈیشن کچھ یوں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ قرآن شریف نے آپ کو سب سے بڑی بات عدلیہ، انصاف آپ کو کرنا ہے، عدل کرنا ہے، عدل کرنے کے بعد آپ نے فیئرنس کریٹ کرنی ہے، آپ کو ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ دیکھیں مسلمان کو اگر جھوٹ بولنا سکھا دیں تو مسلمان کسی بھی قسم کی جو ہے چیزوں سے نہیں بچ سکتا۔ جو ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جی آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو بیسکلی جب آپ جھوٹ بولنا سیکھ جاتے ہیں تو سارے کے سارے معاملات آپ اپنی طرف گھما لیتے ہیں، ڈائیورٹ کر لیتے ہیں۔ تو اسلام کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو مذاق میں منع کیا تھا تو اسی لیے منع کیا تھا کہ جھوٹ ایک ایسی خطرناک کرنا چاہیے، اس کو بہت بڑا ایونٹ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی سسٹم کو کسی بھی طرح سے گریب کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی سچ بولتے ہیں، سچ رکھتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کرتے ہیں، اس سے ہم نے کلیئر پروفٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، یہی بات لینے والا بھی ایسے ہی ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے بزنس کے ایکسپینسز سے اپنے گھر کے ایکسپینس بھی چلا رہا ہے اور وہ شو کرا رہا ہے کہ جی پروفٹ نہیں ہو رہا، لاس ہو رہا ہے، تو اس طرح کی بھی آپ چیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ قرآن شریف نے منع کرا ہے۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے، دوسری چیز ہوتی ہے کہ جی آپ نے انجسٹ انریچمنٹ نہیں کرنی ہے، آپ نے زیادہ منافع خوری نہیں کرنی، اضافی منافع خوری نہیں کرنی ہے، آپ نے ایکسپلائٹ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا کہ ورکر جو نارمل لوگ ہیں ان تک آپ کی گڈز اور سروسز نہ پہنچ سکیں۔ اس کے بعد آتا ہے یہ پروفٹ جسٹیفائی ہوتا ہے جب کہ آپ اکمپنائڈ، یعنی جب آپ کے پاس پروفٹ آ چکا ہو اس وقت اسے جسٹیفائی کریں، ایز اے لائبلٹی جو ہے وہ اس کو رسک کی طرح ڈیل کریں یا رسک کی طرح ٹریٹ کریں، یہ بھی ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آتے ہیں جی تین پریکٹسز بڑی امپورٹنٹ منع کی گئی ہیں، ربا منع کی گئی ہے، غرار ہوتی ہے کہ ایکسیسو انسرٹنٹی نہیں کریٹ کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ جو اب سسٹم ہم چلا رہے ہیں، جس سسٹم میں اب ہم جا رہے ہیں، وہاں ایکسیسو غرار کی کنڈیشن جو ہے بہت زیادہ موجود ہے، ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے۔ پھر آتا ہے جی غرار کی جو کنڈیشن ہے ایکسیسو انسرٹنٹی، یہ آگے ہم بتائیں گے، ہم ڈسکس کریں گے، اس کو بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آگے چلے گا۔ پھر آتے ہیں جی معیشر کا مطلب ہوتا ہے گیمبلنگ اور اسپیکولیشن نہیں کرنی ہے آپ نے، ایسے کسی طرح سے پیسہ نہیں کمانا، یعنی جو بینک ہے یا جو بھی ادارہ ہے وہ اسی قسم کے کسی طرح سے پیسے کما رہا ہے تو وہ ارننگز جو ہے انجسٹ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کیا ہوتا ہے، آپ کا سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر پاتا۔ پھر آتے ہیں جناب اب اس میں پروہیبیشن جو ہے بیسکلی آپ کو انجینین پارٹنرشپ کی طرف لے کر جاتی ہے اور آپ کو گارنٹیڈ ریٹرن کی طرف لے کر جاتی ہے، کیونکہ جو اسلامک اکنامکس ہے وہ کہتی ہے کہ پارٹنرشپ کے اوپر کام کریں، جو بھی ہے آپ نے رسک اور جو آپ کے رسک ہیں، جو آپ کی ایشوز ہیں، ان کو آپ ڈیوائڈ کریں اور ڈیوائڈ کر کے اس کے ساتھ آپ جو ایمفسائز کریں۔ تو اسلامک اکنامکس میں بیسکلی یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ جو ٹرمز ہیں غرار کی اور یہ میسر کی جو ٹرمز ہیں، یہ ٹرمز بیسکلی اب ایکسپلائٹ کی جا رہی ہیں اور مارکیٹ کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، چاہے ہم اس کو بائی بک، تو یہ ڈیفینیشن بالکل صحیح ہے، بائی بک
بالکل کلیئر ہیں، لیکن اگر آپ ریئل ورلڈ کے اندر جائیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ غرار کے اوپر کتنا خطرناک کام اس وقت چل رہا ہے. جس وقت حالیہ ہم بینکنگ سسٹمز کو دیکھتے ہیں یا بینکنگ جو اسلامک اکنامکس سے ایمفسائز کرتی ہیں، وہ بالکل ہی ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہیں، بالکل رانگ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے غرار کی بالکل کنڈیشن آ رہی ہے. ہم آگے اس کو فردر ڈسکس کریں گے فردر سلائڈس کے اندر. رسک شیئرنگ اور رسک ٹرانسفر کے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں رسک کیا ہوتا ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس کو دونوں کو شیئر کیا جائے، لیکن اگر رسک ٹرانسفر کی بات کرتے ہیں تو رسک ٹرانسفر کنونشنل اکنامکس میں اندر ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا رسک ہوا تو آپ کو آلموسٹ ون پارٹی بیئر کرے گی، وہ ٹرانسفر کر دیں گے سارا رسک اسی پارٹی کے اوپر، وہ اس کو بھرے گی، بھرنے کی ایلیجیبل ہوگی. پھر کہتے ہیں جی انکریج پارٹنرشپ. یہاں پہ کیا ہوگا، یہ پارٹنرشپ آپ کی انکریج کرے گی، آپ کی پارٹنرشپ کے بڑھاوا دیتی ہے. بیسکلی یہ مشرکہ مدربہ کے اوپر کام کرتی ہے کہ آپ کسی طرح سے شراکت داری کر لیں اور اس کی طرح اوپر کاروبار کریں. تو یہ اسلامک اکنامکس کا سسٹم ہے. لیکن کنونشنل اکنامکس کہتی ہے کہ جی آپ نے جو ہے ڈیبٹر ہونا ہے، آپ نے ڈیبٹ پے کرنا ہے، اور جب آپ نے ڈیبٹر کریڈیٹر کا ریلیشن شپ کریٹ ہوگا کہ آپ ایک بندہ ڈیبٹ ہوگا ایک بندہ کریڈٹ ہوگا، اور صورت میں آپ کو جو ہے وہ پیمنٹ ٹرانسفر ہوگی یا پیمنٹ کی کنڈیشنز دیکھی جائیں گی. لیکن اسلامک اکنامکس یہ نہیں کہتی، وہ کہتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ٹرانسفر کرے گا تو دونوں کے دونوں پارٹیز بیئر کریں گی اور دونوں پارٹیز اس کو اکٹھا ریلیو کریں گی. پھر ایسٹ بیکڈ. اب کیا ہوتا ہے یہاں پر، اب یہاں ایسٹ بیکڈ فائنینسنگ، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایسٹ کے پیچھے فائنینسنگ کرنی ہے کہ وہ ایسٹ خرید لیا، اس ایسٹ کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اپنی چیز کو خریدا اور بیچا، اس چیز کو کیا، وہ کاروبار کی طرف سے کیا، تجارت کی طرح کیا، تو یہ آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ ہے. ڈیبٹ بیسڈ فائنینسنگ، یعنی یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں پر آپ نے ایسٹ تو نہیں لیا، یہاں پر آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا اور اس پیسے کے اوپر وصولی کرنا شروع کر دی، تو یہ رسک ٹرانسفر کا کنڈیشن ہے. پھر آتا ہے جی اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کے تھوڑا سا ڈفرینس بھی ہوگا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ اسلامک بینکنگ کے رولز ہیں اور یہ جو ہیں وہ کنونشنل بینکنگ ہے. اس کو ہم فردر بھی ڈسکس کرتے رہیں گے، بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، بڑا کلیئر ٹاپک ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے. دیکھیں یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھیے گا، پروفٹ لاس شیئر ہے. اب کیا کنڈیشن آ رہی ہے کہ پروفٹ لاس شیئر میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی پوائنٹ اور ایک چھوٹی سی پوزیشن لا دیتے ہیں، جس پوزیشن سے سائن کرنے والا یا جو ڈیبٹر ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کون سا سسٹم کھیلنے جا رہے ہیں اور کون سی کنڈیشن میرے ساتھ کریں گے آگے جا کر. تو یہ ایک طرح سے انسرٹینٹی آتی ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پڑھایا تو جا رہا ہے ٹھیک ہے، اکنامک لیول کے اوپر بڑا اسٹرانگ اس کا بیسس ہیں اور وہاں بہت اتھینٹک ہوں گی، لیکن جو اس کو ریئل ورلڈ میں اپلائی کیا جا رہا ہے وہ بالکل اس کے منافی ہے، اس پیٹرن کے بالکل منافی ہے. دوسری چیز آتی ہے جی انکریج پارٹنرشپ. اب پارٹنرشپ انکریج کر لی، آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور اس کا بزنس، اس نے 60 لاکھ روپے آپ سے قرضہ لیا تھا اور اس کا بزنس چلا گیا 2 لاکھ روپے کی، آپ نے 60 لاکھ روپے قرضہ دیا اور اس کا بزنس جو ہے وہ آپ کی پیسہ دینے کے بعد 2 کروڑ کا ہو گیا، آپ کا پیسہ دینے کے بعد بھی، تو پھر بھی آپ اس سے پیسہ لیں گے تو یہ آپ غلامی کی طرف لے کے جائیں گے، اسے لانگ ٹرم کے لیے غلام کر لیں گے. کیونکہ کنونشنل بینکنگ میں یہ تھا کہ کریڈیٹر ڈیبٹر کی کنڈیشن تھی کہ آپ نے پیسہ دیا، آپ کا بزنس اگر 10 کروڑ کا بھی ہو گیا تو بینک کو صرف آپ نے وہی پیسہ دینا ہے جو پیسہ بینک نے مانگا ہے. تو یہ کنونشنل اکنامک کے اصول تھے. لیکن اسلامک اکنامکس کی ہیں کہ وہ پارٹنرشپ کریں گے، وہ پارٹنرشپ میں پھر یہی ہے کہ وہ آپ سے اسٹرانگ جو ہے وہ لیں گے، کیا نام ہے، آپ سے اسٹرانگ پیسے لے سکتے ہیں، آپ کی نسلیں غلام ہو سکتی ہیں، آپ کے ساتھ وہی کنڈیشن جو آج سے پہلے عرب میں ہوتا تھا وہی کنڈیشن ریپیٹ ہوگی. ٹھیک ہے کہ آپ کی نسلیں غلام ہیں، غلامی کر رہی ہیں، پھر وہ آپ پچھلی نسل کا بھی بھرگان بھوگ رہے ہیں. بھلے آپ کا بزنس انکریز کر رہا ہے، آپ بزنس میں برکت ہو رہی ہے آپ کو، لیکن اس بزنس کی برکت جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ بزنس میں برکت ہو رہی ہے جب آپ کی آزادی نہیں ہے. اور اسلام جو ہے آزادی کے اوپر بات کرتا ہے. دیکھیں جب آپ کسی کے ملازم ہوتے ہیں نا تو اللہ اور رسول کی بات نہیں کر سکتے. میں آج بڑی کلیئر بات کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کہ جب آپ کسی کے ملازم ہوتے ہیں تو آپ کبھی بھی اللہ اور رسول کی بات نہیں کرتے. جب آپ اپنے سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں، اپنے آپ پہ آپ کا بھروسہ ہوتا ہے اور جب آپ کا اپنے اوپر یقین ہوتا ہے تو آپ پھر کوئی مذہب بھی جوائن کر سکتے ہیں، کوئی کنونشن بھی جوائن کر سکتے ہیں، کسی بھی پارٹی کے ساتھ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں جب آپ آزاد ہوتے ہیں. جب آپ آزاد نہیں ہوتے ہیں تو آلموسٹ آپ کا کوئی بھی لائبلٹیز نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کسی کے ماتحت ہیں تو ماتحت ہیں، جو وہ کہہ رہا ہے وہی قانون آپ کو سننا پڑے گا. اب دین اس کے بعد آتی ہے جی ایسٹ بیکڈ. اب ایسٹ بیکڈ فائنینسنگ پھر ایک اور خطرناک خطرہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسٹ خرید لیا، ایک بندے نے مل کر انہوں نے رسک کو شیئر کر لیا، ایسٹ کی ٹوٹل ایسٹ کو شیئر کر لیا. اب ٹوٹل ایسٹ کو شیئر کر لیا تو اس ایسٹ کی بھی ویلیو بڑھ رہی ہے ڈے ٹو ڈے. جب وہ ایسٹ کی ویلیو بڑھ رہی ہے تو آلموسٹ بینک اس سے وہ نہیں کرے گا کہ جو قرضہ بینک نے دیا ہے وہ بینک ریٹرن لے لے. وہ کیا کرے گا، وہ اس ایسٹ کے حساب سے اس کی ویلیو کو انکریز کرتا رہے گا. دیٹ از اے فیک سسٹم which is improved day to day.
ان ریئل لائف. اگر ہم ریئل لائف میں آج کل اگزامپل دیکھتے ہیں تو یہ بہت طریقے سے اس کو جو ہے پھیلا رہے ہیں اور یہ سمجھ میں آ نہیں رہا کہ سسٹم کیسے بیٹھے گا. کیونکہ آپ ایک بات بتائیں کہ عرب میں جب جہالت تھی تو لوگ یہی کرنا چاہتے تھے نا کہ آزادی چاہتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کے راستے بتائے تھے, انہوں نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ آپ کی نسلیں غلام ہو جائیں. تو دیٹ از اے فیکٹ. کل یا پرسوں میں ایسی پہ آپ کی ریسرچ کر رہا تھا تو میں بڑا افسوس ہوں مجھے سن کے کہ یار یہ کس طرح کی مطلب سسٹمیٹک وے ہے جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. اور اگر میں نے اس کی ریسرچ کی تو میں بڑا خطرناک طریقے سے اس میں پھنس گیا. اور مجھے بہت سارے لوگوں کو سنتا بھی رہتا ہوں جو بینکنگ سے ریلیٹڈ ہے, تو وہ اس چیز کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز بالکل اگینسٹ آف دی لا آف اسلامک شریعہ, یا لا آف کہنا چاہیے کہ شریعہ کے خلاف ہے کہ آپ نے ایسٹ کے حساب سے پیسے دے دیے اور وہ ایسٹ انکریز ہو رہا ہے تو آلموسٹ آپ اس کے بھی حصے دار ہیں, اور اس میں جو ہے نا آپ اس کی اپنے لون کے بعد بھی آپ پیسہ اس سے ریسیو کرتے جا رہے ہیں. اب آپ کا لون پورا ہو گیا تو آپ اس کے بعد بھی پیسے ریسیو کر رہے ہیں. دیٹ از اے فیکٹ کہ ٹھیک ہے آپ کاروبار کر رہے ہیں, آپ کا کاروبار چل رہا ہے, لیکن اگر آپ لون کے بعد بھی پیسہ لے رہے ہیں تو یہ کوئی بزنس نہیں ہے, نہ یہ کوئی بزنس کا جو اسپیکولیشن کا ایک طریقہ ہے, آپ ایک کوڈ میں اسپیکولیشن کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بڑی ڈسکس کرنے کی ہیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کیونکہ آج کل اسلامک بینکنگ بڑا ایشو میں آئی ہوئی ہے, بڑا زیادہ ہاٹ فیوریٹ ٹاپک ہے. تو اس کو جو ہے سر ریسرچ کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ بینگ اکنامسٹ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب کسی کو آپ غلام بنا لیں گے تو آپ کبھی بھی اکنامکلی فریڈم نہیں حاصل کریں گے, نہ اچیو کر پائیں گے. پھر وہی ہوگا غلام ہے تو غلام ہی رہیں گے, چاہے وہ اگلے 50 سال تک رہیں. پھر آتا ہے جی اسلامک بینکنگ کی بات کر لیتے ہیں. اسلامک بینکنگ کیا کرتی ہے؟ اسلامک بینکنگ کے اصول تو بہت اچھے ہیں, لیکن ان اصولوں کو ٹیکنیکلی ٹرن کیا گیا ہے ریئل ورلڈ کے اندر, اور میں اس چیز کی تھوڑا سا ابلائز کرتا ہوں کہ یہ چیز یہاں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تو وہ نظام آ گیا جو زمانہ جہالیت میں چل رہا تھا, وہی نظام آپ نے اڈاپٹ کر کے اپنے جو اسلام کا نظام بنا دیا کہ اسلام کی شریعہ کا طریقہ کار ہے, لیکن شریعہ کا طریقہ کار نہیں ہے. اس سے اچھا کہ کنونشنل بندہ ایک لمیٹڈ لون دے اور وہ لمیٹڈ لون کو دے کے فارغ ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ کس دے دی, یہ میں نے اس کے اوپر قرض دے دیا, ختم ہو گئی. تو اگر بات کرتے ہیں اس پہ تو بہت ڈیٹیل جائیں گی, بہت ڈیٹیل ہے کیونکہ اس کی میں نے بڑی ڈیٹیل اس کی ریسرچ کی ہوئی ہے, اور بہت ریسرچ کے بعد میں یہ چیز یہاں ڈسکس کر پا رہا ہوں آپ لوگوں سے, کیونکہ میں ایسے ڈسکس نہیں کرتا ہوں اسلام کو. لیکن ہاں جب میں اسلامک اکنامکس کو ڈسکس کر رہا ہوں تو آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر کر دوں کہ جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو دوسری طرح کا اسلام دکھے گا, جب بکس میں پڑھ رہے ہیں وہ اسلام نظر نہیں آئے گا. آتے ہیں کہ اصل پرنسپل کے اوپر, جو پرنسپل ہم سن رہے ہیں شریعت کا, اور بڑا امپورٹنٹ پرنسپل ہے جس میں ہے مشرکہ. مشرکہ کہتے ہیں جی پارٹنرشپ کو. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بوتھ پارٹیز کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کیپٹل کے اندر اور پروفٹ شیئر کرتے ہیں بائی دی ایگریمنٹ, جتنا ایگریمنٹ ہے اس کے حساب سے پروفٹ شیئر کرتی ہیں. پھر لاسز بھی شیئر کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی انویسٹمنٹ, جتنی انویسٹمنٹ ہے اس کے حساب سے دونوں کے دونوں لاسز بھی بیئر کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے مشرکہ کی قسم. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں پارٹنرشپ, یعنی آپ نے ایک پارٹنرشپ جوائن کرتے ہیں. جیسے آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو اسلامک اکنامکس جو ہے وہ پارٹنرشپ کے اوپر کام کرتی ہے کہ آپ نے پارٹنرز بینگ اے پارٹنر بننا ہے. آپ نے کسی کو قرض ایسا نہیں دینا کہ آپ نے قرض دے دیا اور اس کو آپ نے ایک لمیٹڈ ٹائم کے بعد اپنے وہ قرض مانگ لیا. پھر اس کے بعد آتا ہے جی مدربہ. مدربہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹ فائننسنگ. ٹرسٹ فائننسنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی بندہ ہے, جو بندہ جس کے پاس کام بڑا اچھا ہے, وہ کام بہت اچھا کر سکتا ہے, ایک بندے نے کیپٹل پرووائڈ کیا, ایک بندے نے اپنی سروسز پرووائڈ کی, دونوں کے دونوں نے اپنی ایکسپرٹائز کو ملا کے ایک بزنس کھڑا کر لیا. تو دیٹ از اے فیکٹ کہ اس سے بھی اسلامک اکنامکس کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا ہے. پھر پروفٹ بھی شیئر ہوگا ان کے بیچ میں, اور اس سے خوشحالی آتی ہے ملک میں, اور یہ کہنا چاہیے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں خوشحالی آتی ہے. اس سے بیسیکلی تھا کیا, جب مسلمان تھے اور مسلمان نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان کے پاس کوئی اتنا پیسہ نہیں تھا, دولت تھی. سیدھی بات ہے مسلمان غریب ہوئے کیوں تھے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شیخوں کا بیسیکلی اگر ہسٹری پڑھتے ہیں تو شیخوں کا جو مسئلہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہی تھا کہ آپ ہماری دولت کے بارے میں کوئی ہم سے سوال نہیں کریں گے, آپ آزاد رہیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ چیز کیا ہوئی, وہ گھوم پھر کے پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جو کفار کا جو مسئلہ تھا, بیسیکلی کفار جو حضور سے وہ نہیں مانتے تھے, وہ اسی بحاف پہ نہیں مانتے تھے کہ آپ ہماری دولت کو نہیں چھیڑیں گے, آپ جو ہے باقی جو کچھ کہتے ہیں آپ سارے ٹھیک ہے مان لیں گے, آپ نبی بھی ہیں, آپ یہ بھی ہیں, لیکن آپ ہماری دولت کے بارے میں جو بات کریں گے اس کو ہم نہیں مانیں گے. تو دیٹ از سیم پوائنٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو کرنٹلی مسلم کی یہی حالت ہے کہ آپ ہم سے ہمارے پیسوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے. باقی اب دنیا کی جو کام کروا رہے ہیں ہم سے کروا لیں, نماز پڑھوا لیں, روزے رکھوا لیں, حدیثیں پڑھوا لیں, یہ سب کام کروا لیں, لیکن آپ ہم سے ہمارے پیسوں کے بارے میں بات نہ کریں. ہم پیسے اپنا جمع کر کے رکھیں گے, گلی ہمارے پاس رہنی چاہیے. دوسری بات آتی ہے جی فائنینشیل لاس جو ہے وہ دونوں کی پارٹی بیئر کریں گے, انویسٹر بیئر کرے گا, کبھی کبھی وہ جو ہے اس کا جو سپورٹر ہوگا آپ کا وہ سپورٹر بھی بیئر کرے گا. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوگا, اچھا اس میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی نیگلیجنس ہوئی ہے, کوئی لاپرواہی ہوئی ہے, کوئی غلطی ہوئی ہے, تو اس کا جو
नेग्लिजेंस, यहाँ सुन लीजिएगा कि फाइनेंस में अगर आपने फाइनेंस किसी को किया और आपके एक पार्टनर ने कोई नेग्लिजेंस की है, उस सूरत में इन्वेस्टर इस चीज़ का अहल होगा कि वो उसको बेयर करे और बियर कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर तो नेग्लिजेंस नहीं हुई, आपने क्या किया, आपने उसका बिजनेस चढ़ते हुए देखा और आप शुरू हो गए कि जी मुझे तो मेरा पैसा वापस करो, तुमने तो बहुत ज़्यादा बिजनेस खड़ा कर लिया, मुझे पैसे वापस करो, तो दैट इज़ द फैक्ट कि आप उस सूरत में उससे बियरेबल नहीं होंगे किसी भी किस्म के प्रॉफिट के, किसी भी किस्म के नुकसान के, क्योंकि आप जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर, क्लियरली जुल्म कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है कि डायमिनिशिंग मुशर्रका, ये वाली जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये बात करते हैं यहाँ पर कि ये यूज़ की जाती है होम फाइनेंसिंग के अंदर। कस्टमर ग्रेजुअली परचेज कर लेता है कोई प्रॉपर्टी या कोई घर, ठीक है, और उसका जो है बैंक क्या करता है, उसका ओनरशिप का शेयर हो जाता है। यानी आपने लेट सपोज एक घर खरीदा और वो खरीदा 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का खरीदा, तो 20 लाख रुपए आपने अदा किए और 80 लाख रुपए बैंक ने अदा किए। उस सूरत में 100% का अगर हिस्सा लगाते हैं तो 20% के आप हिस्सेदार हुए और आपके पास जो है वो बैंक हुआ 80% का हिस्सेदार। अब यहाँ पर सही मानों में जो बैंकिंग सिस्टम आपको खेल रहे हैं वो इस तरह से खेल रहे हैं और ये बहुत क्लियर खेल रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या करते हैं ये, इसमें एक और काम करते हैं, ये क्या कहते हैं कि जी आपने 80 लाख रुपए जो हमने दिए हैं, आप उसका रेंट भी पे करेंगे, उसका किराया भी पे करेंगे, क्योंकि मकान में हमारा शेयर है। तो मकान की जैसे लेट सपोज आपकी वैल्यू है 40,000 रुपये किराए की, ठीक है, तो उसमें 8,000 रुपये लेस करके आप 32,000 रुपये बैंक को पे करेंगे और 32,000 रुपये के बाद आप बैंक को एक ख़ास पेमेंट देंगे जो वो मुकर्रर करेगा आप पर। आप 32,000 के बाद वो पेमेंट भी उसको देंगे, ठीक है, तो आप उससे ख़रीदने के एलिजिबल होंगे, ठीक है। और जब वो दोनों के दोनों शेयर होल्डर हैं तो जब मकान की वैल्यू बढ़ेगी तो अगर वो 1 करोड़ से 2 करोड़ पर चला गया और बैंक का शेयर जो है वो 80% पे था, आपने जब दिया, आपने उसको 20% का मजीद शेयर खरीद लिया, अब 60% रह गया, तो अब जब वो 80 से वो 1 करोड़ से जब 1.5 करोड़ पे चला गया तो बैंक का शेयर ऑटोमेटिक इंक्रीज कर गया, फिर से इंक्रीज कर गया। यहाँ पर टेक्निकली आपके साथ जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स प्ले कर रही है वो यहाँ कर रही है और लोगों को इस बात पर बड़ा अफसोस है और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये टेक्निकली प्लेजर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और लोगों के साथ प्लेजर करने के बाद आप क्या करेंगे कि मार्केट को आप एक्सप्लॉइट करेंगे। यही एक्सप्लॉइटेशन मना की गई है, यही एक्सप्लॉइटेशन गरार है और जो गरार आप लोग कर रहे हैं ये सिचुएशन है। लेकिन देखिए इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत क्लियर है, बहुत साफ सुथरा मजहब है, लेकिन उसको जो टेक्निकली पेश किया जा रहा है वो गलत विजन है कि उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अब क्या होता है, अब उसकी वैल्यूएशन बढ़ी, आपने 80 लाख रुपए पे कर दिए थे बैंक को और उसकी वैल्यू अब 1.5 लाख रुपए है, तो अब आप 80 लाख रुपए के ऊपर भी 1.5 लाख रुपए का जो पेमेंट है वो पे करेंगे, तो ही आप बैंक के अहल होंगे उस घर को लेने के। यानी आप पूरी ज़िंदगी कर लें, आप भी घर नहीं खरीद पाएंगे, आपके बच्चे भी उस घर को नहीं खरीद पाएंगे, आपकी ये कंडीशन है। इसीलिए बैंकिंग का जो मुनाफा है या जो आप अभी देख रहे हैं कि इस्लामिक बैंकिंग जो ह्यूज मुनाफा अर्न कर रहे हैं वो इसी बिहाफ पे अर्न कर रहे हैं, उनकी यही कंडीशन है। हालांकि ये इंतहाई जुल्म करने वाला निज़ाम है और ज़ालिमाना निज़ाम है। इस निज़ाम के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर चुका हूँ मैं, डीप रिसर्च कर चुका हूँ, फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि पर्सनली ये लेक्चर रिकॉर्ड करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि बच्चों को क्या बता रहा हूँ, क्या डिलीवर कर रहा हूँ, जो वो चीज़ है उसका बिल्कुल फैक्ट पलट दिया गया है, उसके बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल ही खाली कर दिया गया। असल में क्या फैक्टर था कि आपने डायमिनिशिंग मुशर्रका ऐसे करना था, आपके डायमिनिशिंग मुशर्रका का सीन ये था कि आपने ये चीज़ देखनी थी कि किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है, तो सोसाइटी में किस तरह से वर्क करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो डायमिनिशिंग मुशर्रका जो था वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। वो रोल क्या प्ले कर रहा था, वो बेसिकली जब आपने दोनों तरफ से शेयर ले लिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो किराया नहीं लेगा, वो अपने पैसे का किराया नहीं लेगा, वो तो फिर सूद आ गया आपके पास, वही पैसे का किराया ले रहे हैं, तो आप तो फिर सूद ले रहे हैं। सूद भी तो यही है ना कि आप अपने पैसे का किराया नहीं लेंगे, वो पैसे का किराया भी ले रहे हैं आपसे कि आपने 20% आपका है और 80% हमारा है, तो 80% का आप रेंट देंगे, उसके ऊपर आप जो है वो और मोस्ट आप उसके ऊपर मजीद कोई जो है इन्वेस्टमेंट लाएंगे। तो दैट इज़ अ फैक्ट। ये बड़ा गलत तरीका है, लेकिन इस्लाम से पहले जो जहालत हुआ करती थी शायद उसी को रिवर्स करके हमें बताया जा रहा है कि ये इस्लाम है, लेकिन वो इस्लाम नहीं है। बेसिकली वो कनेक्शन नहीं बन रहा है इस बात का कि आप किसी से किराया भी वसूल करें अपने पैसे का और उसके बाद आप उसको जो है वो प्रॉपर्टी का वो अहल भी ना हो उस चीज़ के, और बेचारा नस्लों तक अपनी भरता रहे, वो पूरा नहीं होगा उसका।
ٹھیک ہے، تو بہرحال اس پہ ہم فردر ڈسکس کریں گے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اگر آپ کو اس کو مزید سمجھنا ہو تو میں اپنا ایک اکنامک ویژن کے نام سے چینل ابھی لانچ کرنے والا ہوں، جہاں پر میں اس کو مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ یہ ہے کیا سینسر، ٹھیک ہے، اس طرح سے کام کرتا ہے.